سائم نے ازلان کی سوسائٹی میں ایک مکان اسی کی مدد سے خریدا تھا کیونکہ اس سلسلے میں اسے اپنے پیرنٹس کی طرف سے مکمل اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کا انتخاب کرے۔ ویسے تو اس شہر میں ان کا ایک آبائی مکان بھی تھا، لیکن برسوں پہلے عاصم نے اسے فروخت کر دیا تھا کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے واپسی کا سفر ہرگز آسان نہیں تھا، لیکن آخر کب تک اس طرح حقیقت سے آنکھیں چرا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ہمیں آج نہیں تو کل یہاں آنا ہی تھا۔ عاصم صاحب بیڈ کی دوسری سمت ان کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گئے، یوں کہ اب وہ ان کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ آپ کو کیسے لگا کہ میں حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہوں؟ وہ ماضی جو آج بھی میرے ساتھ روگ بن کے جڑا ہے، بھلا اسے بھلانا کیسے ممکن ہے؟ وجود کا کوئی حصہ کٹ بھی جائے نا تو اس کا درد اور کمی تمام عمر نہیں جاتی۔ پھر بھلا میں کس طرح اپنی زندگی کے اتنے بڑے سانحے کو بھلا سکتی ہوں؟ انہوں نے سر اٹھایا، عاصم کو دیکھا۔ ان کی آواز میں نمی در آئی تھی اور اس پل انہوں نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے بھی نہیں روکا تھا۔ کچھ زخم تا عمر ہرے رہتے ہیں، ان سے لہو رسنا کبھی بند نہیں ہوتا، جیسے ان کا زخم آج بھی روز اول سا تازہ تھا۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس کا مداوع کروں، لیکن سچ کہوں تو میں سائم کو کھونا نہیں چاہتا۔ اسے جب حقیقت پتہ چلی تو وہ بنا کہے بھی ان کی تکلیف جانتے تھے۔ عمر بھر یہی ایک دلاسا تھا جو وہ انہیں دیتے رہے تھے، لیکن آج خود بھی ان کے اندر وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ یہی سوچ کر میں نے بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے، جہاں اتنے برس گزار لیے باقی کی زندگی بھی کٹ ہی جائے گی، شاید میرے نصیب میں میری مامتا کا امتحان لکھا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لیتے آنکھوں کو پونچھا۔ وہ جانتی تھیں سائم میں عاصم کی جان ہے، وہ انہیں ان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ وہ چاہتی تو اسے سب بتا سکتی تھی، مگر ہمیشہ یہی سوچ کر زبان بند رکھی کہ کیا پتہ وہ بدگمان ہو جائے اور وہ اسے بھی کھو دیں۔ پھر پہلے ہی خسارہ کیا کم تھا جو اس بار اپنے ساتھ وہ عاصم کے حصے میں بھی نقصان ڈال دیتی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے پروردگار آپ کی آزمائش ختم کر دے، وہ تکلیف جسے سوچ کر آپ غم زدہ ہیں راحت میں بدل جائے۔ اپنی سوچ اور فطرت کے موافق وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہیں مثبت امید دلا رہے تھے، ان کا حوصلہ اور ہمت بڑھا رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی یہ سب فقط تسلی اور دلاسا ہی ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں میں پتھروں سے امید باندھ لوں؟ وہ استہزائیہ کہتے ہلکا سا مسکرائیں۔ کچھ کھو جائے تو ایک نہ ایک دن صبر آ جاتا ہے، جو چھین لیا جائے دل اس پہ سدا بے چین رہتا ہے۔ نہیں، میں تو آپ کو اللہ سے اچھے کی امید کرنے کا کہہ رہا ہوں، عاصم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سمجھایا۔ یہ دکھ میرے نصیب میں لکھا تھا اور نصیب کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ بے بسی سے کہتی سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر الماری کی طرف بڑھیں۔ دعائیں؟ عاصم کی بات پہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا آپ کو اپنی دعاؤں پہ بھروسہ نہیں، یا اللہ پہ ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ جہاں اتنا وقت حوصلے سے گزارا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو آگے کے لیے بھی اس ہمت کو سنبھال لیں۔ سائم اتنا احمق نہیں ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ میری تربیت پہ نہ سہی اپنے خون پر اعتبار کیجیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ وہ یک ٹک ان کی طرف دیکھے گئیں۔ دل میں اس وقت گہرے ملال نے سر اٹھایا تھا۔ کیا ستم انہوں نے تمام عمر اس محبت پہ ماتم کرتے گزاری جس نے ان کی جھولی میں فقط کانٹے ہی بھرے تھے، لیکن سامنے بیٹھے اس بے لوث انسان کی چاہت کو اندیکھا کر دیا جس نے 20 برس ان کا سایہ بن کر ساتھ دیا۔ وہ ان کی بے تحاشا عزت کرتی تھی، ان کے احسانات تلے خود کو دبا ہوا محسوس کرتی رہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل بھی اس سچائی سے واقف تھا کہ وہ احسان نہیں، محبت ہے۔ مگر وہ کیا کرتی کہ محبت سے یقین اٹھ چکا تھا، اعتبار آتا بھی تو کیسے؟ جب دل پہ پہلے ایک گھاؤ لگا ہو تو کسی نئے زخم کا حوصلہ نہیں کیا جاتا۔ جنت نے کمرے میں قدم رکھا اور پھر چوروں کی طرح دبے پاؤں چلتی الماری تک گئی۔ بنا آہٹ کیے اس نے الماری کے پٹ کھولے تاکہ آواز کسی صورت باہر نہ چلی جائے، اور پھر ایک ایک خانہ کنگالتی اس احتیاط کے ساتھ کہ الماری کی ترتیب خراب نہ ہو، وہ مایوسی سے ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں کی طرف بڑھی۔
اس دوران اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ یہ خدشہ تو بہرحال قائم تھا کہ کوئی بھی اس وقت کمرے میں آ سکتا تھا۔ اس نے ابھی بس پہلی ہی دراز کھول کر چیک کی تھی کہ کمرے کا دروازہ مخصوص آواز سے کھلا۔ جنت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں اس وقت؟ دھیمے مگر سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے انہوں نے غصے سے پوچھا۔ پاپا وہ جنت کی تو جان ہی نکل گئی تھی، خوف کے مارے اس سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا میں وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی بتاؤ کس لیے آئی ہو یہاں؟ کیا چاہیے تھا؟ اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ سخت اور آواز بھی قدرے اونچی تھی۔ کچھ نہیں، وہ سر جھکائے منمنائی۔ آنسو یکدم سارے بند توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ تو پھر کیا ڈھونڈ رہی تھی میری دراز میں؟ ان کا لہجہ ہنوز تلخ تھا، جیسے انہیں اس کی برستی آنکھوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پاپا، میں تو بس اپنی ماما کی تصویر ڈھونڈ رہی تھی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کا خیال تھا وہ آج حسب معمول دیر سے گھر آئیں گے۔ اتفاق سے بڑی آپا بھی شاداب اور فہیم صاحب کے ساتھ کسی رشتہ دار کی عیادت کو نکلی ہوئی تھی۔ شہرینہ اپنے کمرے میں گھسی اپنے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ جنت کو موقع مناسب لگا اور وہ باپ کے کمرے میں چلی آئی، لیکن شومئی قسمت ان کی واپسی آج وقت سے پہلے ہو گئی۔ ہمارے پورے گھر میں ان کی ایک بھی تصویر نہیں ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں مگر ان کی کوئی نہ کوئی نشانی تو ہوتی ہے جس سے پیچھے رہ جانے والے انہیں یاد کر سکیں۔ تو پھر میری ماما کی کوئی نشانی یہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ لب بھینچے خاموشی سے جنت کی لرزتی آواز میں چھپی اس کی حسرت کو سنتے رہے، اور اس پل جنت کو سامنے کھڑا اپنا باپ انسان نہیں ایک پتھر محسوس ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اور تم جاؤ یہاں سے۔ آئندہ میرے کمرے میں بنا اجازت قدم رکھنے کی ہمت مت کرنا۔ رخ پھیرے انہوں نے سخت گیر انداز میں کہا اور اسے وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ جنت چپ چاپ سر جھکائے ان کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کے نکلتے ہی وہ یکدم پلٹے اور بے اختیار دروازے کی طرف لپکے۔ کیا ہوا جنت بی بی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپ چھوٹے صاحب کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ جنت کمرے سے نکل کر روتی ہوئی راہداری کی طرف آئی۔ جب گھر کی ملازمہ نے اسے بری طرح سسکیاں بھرتے دیکھ کر تشویش سے سوال کیا۔ ماما کی تصویر ڈھونڈنے گئی تھی، دیکھنا چاہتی تھی وہ کیسی لگتی تھی۔ اتنے سال گزر گئے، پاپا نے کبھی مسکرا کر دیکھا، نہ ہی پیار سے بات کی۔ ان کی نظروں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے محبت ڈھونڈی مگر ناکام رہی۔ سوچا شاید میری ماں کی نگاہوں میں وہ پیار نظر آ جائے۔ ان کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ جنت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز ان کے کانوں میں گرم سیسے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ جنت مزید کچھ کہے بغیر ملازمہ سے ہاتھ چھڑا کر روتی ہوئی تیزی سے دوڑتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ بوجھل قدموں سے واپس کمرے میں پلٹے۔ اس پل انہیں اپنا آپ صدیوں کی مسافت کے بعد نڈھال اور تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں سوائے خساروں کے کچھ بھی تو ہاتھ نہیں آیا تھا۔ کتنے سال فقط خساروں میں ہی گنوا دیے تھے۔ تھکے تھکے انداز میں وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھے اور جھک کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھینچی۔ اندر بس ایک فریم تھا جس میں جنت کی پہلی سالگرہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ باربی والے کیک کے ساتھ کھلکھلاتی ہوئی جنت جو اسے اصلی گڑیا سمجھ کر چھونے کو بے قرار تھی۔ انہوں نے کانپتی انگلیوں سے شیشے کی سطح کو چھوا۔ فریم اور شیشہ دونوں پرانے ہو چکے تھے مگر اس تصویر کو دھندلا ان کی آنکھوں کی نمی نے کیا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خالی ذہنی کے ساتھ جنت کی تصویر کو تکتے رہے اور پھر فریم کو الٹ کر اس کا پچھلا حصہ کھولنے لگے۔ جنت کی تصویر کے نیچے چھپی چند دوسری تصاویر تھیں جنہیں وہ اتنے سالوں میں لاکھ کوشش کے باوجود اپنے دل میں چھپی یادوں کی طرح تلف نہ کر پائے تھے۔ یہ یادیں آج 23 سال بعد بھی اتنی ہی جاں گسل اور روح کو گھائل کر رہی تھی، محبت جو چاہ کر بھی کبھی نفرت میں نہیں بدل سکی تھی۔ ان کی پاکستان مستقل آمد کے بعد اب ان کا پہلا مقصد شہرینہ کے گھر اس کے رشتے کی بات کرنے جانا تھا۔ ویسے تو وہ دونوں چاہتے تھے ایک بار شہرینہ سے ان کی ملاقات ہو جاتی تاکہ وہ بیٹے کی پسند اور ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی جان سکتے، مگر اس سے ملے بغیر بھی وہ ان دونوں کو یہ رشتہ سائم کی خوشنودی کے لیے دل و جان سے قبول تھا، اور آج اسی سلسلے میں وہ دونوں سائم کے ساتھ شہرینہ کے گھر جا رہے تھے۔ شہرینہ نے گھر پہ سائم کے متعلق اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور اسے بہرحال کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ ایک تو بیٹی کی پسند، اس پہ سائم کے سٹیٹس کا سن کر تو
ویسے ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ اکلوتا کھاتے پیتے گھر کا لڑکا اگر خود چل کر گھر آ رہا تھا تو بھلا مذائقہ ہی کیا تھا؟ پھر شہرینہ کو کہاں عادت تھی انکار سننے کی؟ اپنی ماں کے آگے اگر اس نے صائم کی بات رکھی تھی تو اس ضد کے ساتھ کہ وہ ہر حال میں اس سے شادی کرے گی۔ رفت اور فہیم دونوں ہی نے اس کے آگے ہمیشہ کی طرح ہتھیار ڈالے۔ جنت خوش تھی کہ شہرینہ کی دلی مراد پوری ہونے والی ہے، اسی لیے اس نے آج صبح سے خود صائم کے والدین کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ دوسری طرف رفت نے فائق کو بھی گھر جلدی آنے کا کہا تاکہ وہ بھی رشتے کی بات میں ان کے ساتھ موجود ہو، لہٰذا وہ سب ہی اس وقت صائم اور اس کی فیملی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہ کہاں جا رہے ہیں صائم؟ جیسے ہی صائم کی گاڑی کالونی میں داخل ہوئی انہوں نے چونک کر دیکھا۔ گو ترقیاتی کاموں کے بعد اب اس جگہ میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، لیکن انہیں اس جگہ کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ یہ علاقہ برسوں پہلے بھی شہر کا پوش ترین ایریا ہونے کے سبب اتنا ہی عالیشان اور ستھرا دکھائی دیتا تھا۔ شہرینہ کے گھر ماما؟ ان کے اس طرح چونک کر سوال کرنے پر صائم نے مسکرا کر جواب دیا اور تیزی سے گاڑی گلی میں موڑتے ایک گھر کے سامنے روکی۔ یہ شہرینہ کا گھر ہے؟ میرا مطلب وہ یہاں رہتی ہے؟ انہوں نے اس بار بے یقینی سے اس پرشکوہ اور عالیشان گھر کو دیکھتے بیٹے سے سوال کیا۔ گھر تو اس کے دونوں ماموؤں کا ہے، لیکن اس کی والدہ شروع سے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ صائم نے عام سے انداز میں تفصیل بتاتے پچھلی سیٹ پر پریشان بیٹھی ماں کو دیکھا۔ اسے ان کے رویے نے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ عاصم نے بھی اس بار گردن گھما کر پیچھے دیکھتے سوال کیا اور ان کے چہرے پہ لکھی خوف کی تحریر پڑھنے کے بعد انہیں ان کا جواب مل چکا تھا۔ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ مجھے واپس گھر لے چلیں۔ اس طرح آپ سے کہتے انہوں نے عاصم کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے صائم، تم واپس گھر چلو اور شہرینہ سے کال کر کے معذرت کر لو، ہم ان کی طرف پھر کسی اور دن آ جائیں گے۔ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے عاصم نے دو ٹوک صائم سے کہا، جس نے ماں کی تشویشناک حالت اور باپ کا حکم سنتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ اسوا پچھلی سیٹ پہ نڈھال سر پھینکے اب یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ بیٹے کو اس رشتے سے انکار کی کیا وضاحت دیں گی۔ صائم اور شہرینہ نے مل کر جنت کو اذلان سے ملوانے کی پلاننگ کر لی تھی۔ شہرینہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال لے کر آئی تھی، جہاں صائم کے ساتھ اذلان بھی ان دونوں کا منتظر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اذلان سے ملنے کے بعد شاید جنت میں کچھ حوصلہ پیدا ہو جائے اور وہ شاداب سے شادی کرنے سے انکار کر پائے۔ آپ یہاں؟ فوڈ کورٹ میں کھڑے اذلان کو صائم کے ساتھ دیکھ کر وہ چونکی۔ شہرینہ، تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، پھر کیوں تم نے ایسی حرکت کی؟ فی الفور واپس پلٹتے اس نے شہرینہ کو خفگی سے کہا، جنت آپی پلیز، اذلان بھائی کو میں نے یہاں بلایا ہے۔ شہرینہ نے اس کا بازو تھام کر اسے واپس جانے سے روکا۔ تمہیں پتہ نہیں گھر میں اگر کسی کو یہ بات پتہ چلی تو کتنا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ وہ حیران تھی اور اس بات پہ حیران کہ وہ بخوبی واقف تھی ان کی یہ حرکت جنت کی مشکلات میں کس قدر اضافہ کر سکتی ہے۔ جنت، آپ صرف ایک بار میری بات ٹھنڈے دماغ سے سن لیں، پھر اس کے بعد اگر آپ نہیں چاہیں گی تو میں کبھی پلٹ کر آپ کو اپنی صورت بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اس بار اذلان نے مداخلت کرتے جنت سے سنجیدہ مگر التجائیہ انداز میں کہا، آپی پلیز، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جنت نے شہرینہ کی طرف دیکھا جو اس کا بازو تھامے اسے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے وہ چپ ہو گئی۔ شہرینہ اور صائم نے اسے پسپا ہوتے دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر مال کے شاپنگ ایریا کی طرف چلے گئے۔ پیچھے اذلان اور جنت آمنے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ پلیز بیٹھیں۔ اذلان کی آواز پہ جنت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جنت، میں جانتا ہوں آپ ایک مختلف مزاج کی لڑکی ہیں، آپ کے حالات اور فیملی ایشوز کی وجہ سے آپ پر جو بھی پریشر تھا میں اس سے غافل نہیں ہوں، لیکن میں اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں جو پہلی ہی نظر میں آپ کی تمنا لیے بیٹھا ہے، آپ سے محبت کرنے پہ آمادہ ہے۔ میز کی دوسری طرف اس کے بالکل سامنے اپنی نشست سنبھالتے اذلان نے جنت کے سنجیدہ اور ناراض چہرے کو آنکھوں میں رکھتے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ سب باتیں کتابوں اور افسانوں کی حد تک دلچسپ لگتی ہیں، اس نے رکھائی سے جواب دیتے اذلان کو دیکھا۔ یہ افسانہ نہیں، میری حقیقت ہے جنت۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
لیکن میری زندگی میں ان تمام باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے نظریں چراتے دھیمی آواز میں کہا، جنت، میں کوئی دل پھینک بھنورا صفت انسان نہیں ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں جذبات محسوس کیے ہیں اور اسے پانے کے لیے درست راستے کا ہی انتخاب کیا تھا، لیکن میں کیا کروں، آپ کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ اس نے لب بھینچے بے بسی سے کہا، تو پھر اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر مان کیوں نہیں جاتے؟ کیوں خواہ کی ضد لگائے بیٹھے ہیں؟ اس نے سمجھانا چاہا۔ آپ کو یہ ضد لگتی ہے، جبکہ میں اسے کوشش کا نام دوں گا۔ میں تو بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی گنجائش ہے؟ آپ کے دل میں کبھی ایک بار بھی میرے لیے کسی احساس نے سر نہیں اٹھایا؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں ہے تو میں ایک بار پھر اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا، اذلان نے جنت کو دیکھتے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور اگر میں نہ کہہ دوں تو؟ جنت نے سوال کیا۔ تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا جنت، کیونکہ میرے لیے یہ آپ کی رضامندی بے حد اہم ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کے پرپوزل پہ مجھے پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری فیملی ایک فیصلہ لے چکی ہے۔ اس کے اقرار نے اذلان کو تقویت دی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی قسمت آزمانا چاہوں گا۔ اذلان کے جواب پہ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اذلان نے پرسکون ہوتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا۔ اس کے لیے اتنی تسلی کافی تھی کہ اس راہ میں وہ تنہا مسافر نہیں ہے، اور جنت بھلے زبانی اقرار کرنے سے کترا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اذلان کے لیے پسندیدگی کی جھلک اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، اور یہ احساس اس کے قرار کے لیے کافی تھا۔ شجاع کا وہ روپ جو فائق کی نظروں سے اوجھل تھا، اسوا سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ شجاع ایک آوارہ مزاج اور بد کردار انسان تھا۔ دولت کی فراوانی اور بے تحاشا آزادی نے اس کا کردار مسخ کر دیا تھا۔ شادی کے بعد جب اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تو رفت نے خوب واویلا مچایا اور اس کا الزام شجاع کی بیوی پہ ڈالتے ہوئے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن یہ بات جلد کھل کر سامنے آ گئی کہ کمی دراصل خود شجاع میں ہے۔ وہی باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، جس کے بعد شجاع کی بیوی نے خود ہی خلا لے لی۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رفت نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ایک بار پھر وہی سب نہ دہرایا جائے، کیونکہ کوئی بھی عورت ان حالات میں مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہاں اگر اس کی کوئی مجبوری نہ ہو۔ شجاع خود بھی اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا، لیکن فطرت کے خلاف رہنا بھی دشوار تھا، وہ بھی اس جیسے رنگین مزاج انسان کے لیے، لہٰذا پچھلے چند سالوں میں اس کے ڈھکے چھپے بہت سی عورتوں سے مراسم تھے۔ رفت کو کسی حد تک اندازہ تھا کہ بھائی کس روش پہ چل رہا ہے، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا گھر پہ مکمل کنٹرول تھا، وہ وہاں کی حکمران تھی۔ اب گھر سے باہر شجاع کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ شجاع کے لیے باہر کی عورت بکاؤ مال تھی اور وہ اسے خرید کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا تھا، مگر افسوس بے راہ روی انسان کی نظروں سے حیا ختم کر دیتی ہے۔ اسوا کا حسن دیکھ کر اس کی نیت میں فطور آیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ اگر ہوتا تو فائق سے پہلے وہ خود جمال پہ دباؤ ڈال کر اس سے شادی کر لیتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، پھر بھی وہ اسوا کو حاصل کرنے کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ نتیجتاً اس نے ایسی چالیں چلنا شروع کر دی تھی جن سے فائق اور اسوا میں دوری بڑھ جائے، جس میں اب تک اسے فقط ناکامی ہی ہوئی تھی۔ اسوا بے حد محتاط تھی، یہی وجہ تھی کہ وقت سکون سے گزر رہا تھا۔ شادی کے اوائل دنوں میں ہی شجاع نے فائق پہ کام کا اچھا خاصا بوجھ لاد دیا تھا۔ کاروبار کی وہ تمام بڑی ذمہ داریاں جو اب تک فقط شجاع کے اختیارات کا حصہ تھیں، ان میں فائق کو شامل کر کے شجاع نے بظاہر تو اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد فائق کو کام میں الجھانا تھا۔ فائق بے حد خوش تھا کہ بھائی نے بنا مانگے ہی حق دینا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ فقط نام کی حد تک ہی شراکت دار تھا، لیکن جب سے یہ ذمہ داریاں ملی تھیں، وہ شجاع کے سامنے اپنا آپ ثابت کرنے کی خاطر اچھا خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اکثر اس کی گھر آمد دیر سے ہوتی یا پھر وہ بہت جلد آفس نکل جاتا، لیکن اسوا کو پھر بھی کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہیں تھا، حالانکہ وہ ان دنوں دوہرے عذاب میں گرفتار تھی۔ گھر میں سارا دن رفت کی بدولت اس کا ناک میں دم رہتا کہ وہ اسے بات بے بات ذلیل کرنے اور اس کی غربت کے طعنے دینے سے باز نہیں رہتی تھی، تو دوسری طرف شجاع کی حرکتیں ناقابل برداشت تھیں۔
بظاہر تو وہ کسی کو بھی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن بہانے بہانے سے اسوا کو مخاطب کرنا، اس سے اپنے ذاتی کام کروانا جس پہ انکار کی گنجائش ہی نہ رہتی، اس کی ذو معنی گفتگو اور اسوا کی طرف دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ خود کو شدید غیر محفوظ محسوس کرتی۔ رفت کے برے رویے کی شکایت لگانا آسان تھا، شجاع کی نیت فائق پہ ثابت کرنا مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن۔ فائق کے لیے تو وہ بڑے بھائی سے زیادہ باپ کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اسوا کو وہ جس نگاہ سے دیکھتا تھا اس کا یقین فائق کو دلانا آسان نہیں تھا، وہ بھی ان حالات میں جبکہ شجاع نے اسے سپورٹ کیا ہو۔ اس سب کے باوجود اسوا کے گرد فائق کی محبت کا حصار تھا، اور وہ جانتی تھی یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ صبر کے ساتھ یہ وقت گزار رہی تھی، اس امید پہ کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رفت کی ہر بات کے جواب میں اس کی خاموشی رہتی کہ وہ اسے فائق کی بڑی بہن ہونے کی وجہ سے کبھی پلٹ کر نہ بولتی۔ رفت اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اسے گھر پہ حاکمیت کا شوق تھا، اور اسوا نے کبھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ شجاع کے پینترا بدل کر فائق کی شادی کو قبول کرنے نے اسے اور بھی غضبناک کر دیا، لیکن اس کا سارا زہر زبان میں تھا۔ وہ شجاع کی طرح چھپ کر وار نہیں کر رہی تھی۔ اسوا معصوم تھی مگر احمق نہیں، اس نے شجاع کی نظروں میں ہوس دیکھ لی تھی، اور اسے شدید افسوس ہوا تھا کہ فائق نے علیحدہ رہنے کا اپنا فیصلہ شجاع کی چال میں آ کر بدل لیا۔ جنت کی پیدائش کے بعد جہاں اس کی قدر فائق کی نگاہ میں اور بڑھی تھی، وہیں رفت کو اس کا اپنی جگہ مستحکم کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بازی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور پچھلے 1 سال میں وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسوا اور فائق کے درمیان دراڑ نہیں ڈال پائی ہے۔ پھر بھی وہ اب تھک ہار کر چپ ہو گئی کہ اسوا سے اسے کوئی بڑا خدشہ نہیں تھا، جس کی وجہ اسوا کا خود کو محدود رکھنا تھا۔ اسوا نے اپنے محتاط انداز کے سبب ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے سخت تاثر سے شجاع کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان گزرے ماہ و سال میں وہ سوائے اپنی ذو معنی گفتگو اور نظر بازی کے کوئی حد نہیں پار کر سکا تھا، جس نے اسوا کو یہ اطمینان دیا تھا کہ شاید یہی اس کی فطرت ہے، اور وہ اسے آگے یوں بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ آخر اسوا اس کے بھائی کی بیوی ہے۔ اس دوران اس نے کئی بار سوچا کہ فائق سے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پریشانی بانٹے، لیکن پھر ہمت نہ ہوئی۔ وہ بھلے اس کی محبت تھی جس کے لیے فائق نے بھائی اور بہن کے خلاف جا کر شادی کر لی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ خون کے رشتے اپنا اثر رکھتے ہیں۔ فائق اس کا شوہر تھا، اور اس سے کیے وعدے کے بعد نہ صرف اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، بلکہ دنیا کی ایسی کوئی شے نہیں تھی جس کی خواہش اسوا کرے اور فائق اسے پورا نہ کر دے۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے بھائی اور بہن پہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ ان حالات میں کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اسے اس کے بھائی بہن کے خلاف ورغلاتی اور اس کا نتیجہ منفی نکلتا؟ وہ ایک غریب اور خوددار باپ کی بیٹی تھی جس نے اتفاق سے اپنی آنکھوں سے بڑھ کر خواب دیکھ لیے تھے۔ ان خوابوں کی تعبیر میں فقط پھولوں سے دامن بھر جائے یہ ضروری تو نہیں، پھولوں کے ساتھ چند کانٹے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہی سوچ کر اسوا نے اپنی زبان بند رکھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا اس کی یہ زبان بندی اس کی سب سے بڑی حماقت بننے جا رہی ہے۔ جنت کی پہلی سالگرہ پہ فائق نے انتہائی دھوم دھام سے بیٹی کی خوشی منائی۔ پورے گھر میں چراغاں ہوئی تھی، ڈھیروں صدقہ اور خیرات کی گئی، پھر بھی وہ ان کی خوشیوں کو تباہی سے نہ بچا پائے کہ جہاں محبت کو ہٹا کر شک اپنی جگہ بنا لے، وہیں سے رشتوں کا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ شجاع نے نئی تعمیر شدہ فیکٹری کے تمام اختیارات فائق کو سونپ دیے، اس سے اس کا کام کا دباؤ بڑھا، وہ الگ، لیکن اسوا کے لیے سب سے بڑی پریشانی فائق کا 3 دن شہر سے باہر رہنا تھا۔ فیکٹری شہر سے باہر انڈسٹریل ایریا میں تھی، اور افتتاح سے پہلے اس کا بہت سا ایسا کام ہونے والا تھا جس میں فائق کی نگرانی خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ ہر روز فیکٹری ایریا کی طرف جانے اور واپس آنے میں فائق کا پورا دن ضائع ہو رہا تھا، اور اس سے اس کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا، نیز وہ اسوا اور جنت کو بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ اس کا حل فائق نے یہ نکالا کہ وہ ہفتے میں 3 دن وہاں بنے ریسٹ ہاؤس میں گزارے تاکہ باقی دن گھر اور آفس کو وقت دے سکے۔ عام حالات میں یہ بات اسوا کے لیے اتنی پریشان کن نہ ہوتی، مگر فائق کی غیر موجودگی میں شجاع کا سوچ کر اسے تشویش ہوئی تھی۔ دوسری طرف فائق کا خیال تھا کہ وہ شاید بڑی آپا کی وجہ سے پریشان ہے، لہٰذا اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس متن میں انہیں سمجھا دے گا، اور وہ اس کے لیے فائق کی غیر موجودگی میں کوئی پریشانی کھڑی نہیں کریں گی۔
اسوا کوشش کے باوجود اسے اپنا مسئلہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ رفت کی باتوں کی تو اسے عادت ہو چکی تھی۔ اس کے خوف کی اصل محرکات تو شجاع سے جڑے تھے اور اس کے خدشات ہرگز غلط نہ تھے۔ شجاع آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانے لگا تھا۔ فائق جن دنوں رات میں گھر نہ ہوتا، اسوا جنت کے ساتھ کمرہ اچھے سے لاک کر لیتی۔ اکثر آدھی رات کے بعد اسوا کے دروازے پہ دستک دی جاتی، مگر اس دوران اس نے کبھی دروازہ نہ کھولا۔ وہ جانتی تھی باہر کون ہو سکتا ہے۔ شجاع اکثر شام اپنے دوستوں کے ساتھ جم خانہ میں بیٹھا تاش کھیلتا رہتا اور اس کی واپسی رات کو اسی وقت ہوتی تھی۔ پھر رفت یا گھر کا کوئی ملازم دستک دیتا تو یقیناً وہ اسوا کو کام کے سلسلے میں جگاتے اور آواز بھی دیتے۔ یوں بے وجہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والا شجاع کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک دو بار کے بعد جب اسے اندازہ ہو گیا کہ شجاع یہ سب اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اس سے اس متعلق کھل کر بات کرے اور یوں اسے اسوا کو مزید پریشان کرنے کا موقع مل جائے، تو اس نے فائق سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فائق کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اب وہ اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی جہاں ہر وقت اپنا آپ غیر محفوظ محسوس ہو۔ اسے فائق کے ویکنڈ پہ گھر واپس آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ فائق کی واپسی ہمیشہ کی طرح جنت اور اس کے لیے ڈھیروں تحائف کے ساتھ ہوئی تھی۔ شام میں وہ ان دونوں کو لے کر ڈنر پر گیا اور پھر ایک لمبی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں کافی دیر سے گھر لوٹے تھے۔ گھر پہنچ کر فائق تو تھکن کی وجہ سے جلد ہی سو گیا، لیکن جنت باپ کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ کھیلنے کا تھا، مزید گھومنے کا تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار اسوا کو پریشان کر رہی تھی، جو اسے سلانے کے چکر میں خود بھی اچھی خاصی تھک چکی تھی۔ 1 بجے کے قریب اس کی اپنی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک جنت نے بھوک سے رونا شروع کر دیا۔ اسوا عام دنوں میں اس کے لیے دودھ کے اضافی فیڈر کمرے میں ہی رکھتی تھی، لیکن آج شام کی مصروفیت میں سب ہی بھول گیا۔ نیند میں ڈوبی وہ چاروں ناچار جنت کو فائق کے پاس چھوڑ کر کچن میں گئی تاکہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا، ملازم بھی اپنے اپنے کوارٹروں میں سو چکے تھے، بس ایک چوکیدار تھا جو باہر مین گیٹ پہ موجود تھا۔ اسوا نے جلدی جلدی فیڈر تیار کیا اور جیسے ہی دروازے کی طرف پلٹی، وہاں کھڑے شجاع کو دیکھ کر اسے شوق لگا تھا۔ بھائی صاحب آپ اس وقت یہاں؟ شجاع کی گہری نگاہیں خود پہ مرکوز دیکھ کر اس کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، پھر بھی اپنے خوف اور گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، پیاس لگی تھی، ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا؟ شجاع کی آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ وہ عموماً اسی وقت گھر واپس آتا تھا اور یقیناً اس نے لاؤنج سے ہی اسوا کو کچن میں دیکھ لیا تھا، اسی لیے موقع ملتے ہی وہاں چلا آیا۔ اسوا نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے فریج کھولا اور گلاس میں پانی ڈال کر وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ شجاع کچن کی انٹرنس پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ پاس سے گزری اس نے اسوا کا بازو تھام لیا۔ اسوا شاید ذہنی طور پہ پوری طرح چوکنی تھی، اسی لیے شجاع کی اس نازیبا حرکت پہ پرزور مدافعت کرتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ بازاری لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں بھائی صاحب، لیکن آپ نے تو خود کو ان سے بھی نیچے گرا لیا ہے۔ فائق آپ کو باپ کا درجہ دیتا ہے اور آپ اسی کی عزت پر بری نگاہ رکھتے ہیں۔ مدت کا بھرا غصہ اس نے آج غضبناک لہجے میں نکالا تھا۔ میری نگاہ بھٹکی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اسوا؟ یہ سب تو تمہارے اس حسین روپ کی سازش ہے جو جب بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے میری بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ وہ ڈھٹائی سے کہتا ڈگمگاتے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اپنی بے حیائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش مت کریں، بہت برداشت کیا ہے میں نے آپ کو، لیکن اب اور نہیں۔ ابھی جا کر میں فائق کو آپ کی سچائی بتاتی ہوں۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، کیا بتاؤ گی تم فائق کو؟ یہی کہ اس کا بڑا بھائی اس کی بیوی پہ ڈورے ڈال رہا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہاری بات پر یقین کر لے گا؟ وہ بے خوفی سے بولا، بیوی ہوں میں اس کی، محبت کرتا ہے فائق مجھ سے، اور وہ کرے گا میری بات کا یقین۔ اسے اعتبار تھا فائق اور اس کی محبت پہ، پھر اب تو شجاع کی اصلیت بھی سامنے آ چکی تھی۔ وہ بے بنیاد کسی وہم کی بنا پر الزام تو نہیں لگا رہی تھی۔ محبت اور بھروسہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اسوا رانی۔ فائق کو کچھ بھی بتانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ جس روپ کے عشق میں اسے تم نے اپنوں کے خلاف جا کر خود سے شادی پر مجبور کیا وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ پھر تم نے خود ہی تو کہا وہ مجھے اپنے باپ کی طرح عزت دیتا ہے،
اب تم اس کے باپ جیسے بھائی پہ الزام لگاؤ گی تو کیا وہ تمہارا اعتبار کرے گا؟ اس کا انداز چیلنج لیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑو یہ عزت اور شرم و حیا کا راگ الاپنا، فائق سے زیادہ دولت ہے میرے پاس، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا۔ میرا یقین کرو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، اسی لیے تو اسے کام میں الجھایا ہے۔ وہ نہیں ہوگا تو ہم دونوں یہاں عیش۔ آگے بڑھتے اس نے بے حیائی سے اسوا کے گال کو چھونا چاہا، لیکن اسوا نے اس کا ہاتھ تیزی سے جھٹکا اور اس کی دسترس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ اتنا غرور اچھا نہیں میری جان۔